پھر میری یہ بات بھی مان لو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے پہلی بار جب ایمان کو پیش کیا، اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا، خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو پیش کیا، تو سارے مکے کے جو ہے اچھے اچھے لوگوں نے ایک زباں ہو کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ سارے مکے والوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، جب میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تو لوگوں کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، نبی نے نماز پڑھایا تو لوگوں کو نماز نصیب ہوئی، نبی نے خدا سے پتہ بتایا تو لوگوں کو خدا کا پتہ ملا، نبی نے تعارف کروایا تو خدا کی وحدانیت معلوم ہوئی، نبی نے بتلایا تو قرآن کا پتہ چلا، نبی نے زبان ہلایا تو لوگوں کو حدیث والی نعمت سے سرفرازی ہو گئی۔ ارے اگر نبی نہیں تھے، نہ ایمان تھا، نہ اخلاق تھے، نہ کردار تھا، نہ انسانیت تھی، نہ شرافت تھی، نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھی، جو کچھ بھی ملا خدا کی قسم مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے، مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا ہے، نبی محترم نے دلایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان دکن، نعرہ تکبیر، سنی مرکزی میلاد کمیٹی، سنی مرکزی میلاد کمیٹی، سنی مرکزی میلاد کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ اللہ اللہ، جو کچھ بھی ملا ہے نبی سے ملا ہے، دینے والا خدا ہے، دلانے والے مصطفیٰ ہے۔ بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب ایک بات یاد رکھو، اس وقت ہمارے ایک دادا تھے، ایک دم شاک ہو گئے بعض لوگ، نہیں تھے کیا؟ اس وقت ہمارے ایک دادا اور تھے تو نبی کے بتلانے سے پہلے وہ قرآن تو نہیں پڑھ رہے تھے نا؟ نبی جب تک ان کو وحدانیت اور رسالت کی دعوت نہیں دیے اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھے مگر کفر پہ تھے۔ اس وقت ہمارے ایک دادا تھے مگر ایمان پہ نہیں تھے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ نبی کی نالین کا صدقہ ہے کہ نبی کے صدقے میں ہمارے دادا کو ایمان نصیب ہوا، وحدانیت نصیب ہوئی، رسالت کا اقرار نصیب ہوا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، بعض لوگ بولیں گے حضرت ہمارے دادا 500 سال پہلے کلمہ پڑھے سوئے، ہمارے خاندان میں اسلام 500 سال سے چل رہا۔ میں بولا ویری گڈ۔ ایک صاحب اٹھ کے بولے نہیں ہمارے پاس 700 سال سے چل رہا، نبی کے دور کے تو ہم بھی مسلمان نہیں ہیں۔ میں بولا ویری گڈ۔ ایک صاحب بولے نہیں ہمارے خاندان میں 1000 سال پہلے سے چل رہا ہے، ایک صاحب بولے نہیں ہمارے پاس 1200 سال سے چل رہا ہے۔ تو میں ایک سوال کروں گا، 1000 سال سے آپ کے پاس اسلام ہوگا، مسلمانیت ہوں گی، 500 سال سے ہوں گی، 700 سال سے ہوں گی، 1000 سال سے ہوں گی، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی مسلمان بنے تھے تو کسی نے بنایا ہوگا نا؟ پھر جس نے آپ کے دادا کو مسلمان بنایا اس کو تو مسلمان میرے مصطفیٰ نے بنایا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں سے تو اسلام میرے مصطفیٰ کا مرہون منت ہے۔ آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے۔ اگر وہ نبی نہیں ہوتے تو آج ہم بھی کسی نہ کسی بندر کے سامنے ہوتے، آج ہم کسی جانور کے سامنے ہوتے، آج ہم کسی دیوار کے سامنے ہوتے، آج ہم کسی پتھر کے سامنے ہوتے، آج ہم کسی انسان کے سامنے ہوتے، کسی انسان کے کپڑے اتار کر آج ہم اس کو اپنا خدا مان رہے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے ہمیں کسی اور کی عبادت کرنے والا نہیں، وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے والا بنا دیا ہے، کلمہ پڑھنے والا بنا دیا ہے، قرآن پڑھنے والا بنا دیا ہے، اللہ کرنے والا مصطفیٰ کے صدقے میں بنا دیا ہے۔ تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا، اے اللہ جس نبی کے صدقے ایمان ملا، جس نبی کے صدقے کلمہ ملا، جس نبی کے صدقے دین ملا، جس نبی کے صدقے سب کچھ ملا، مولا اب وہ نبی آیا ہے تو ہم کچھ کرے یا نہ کرے آمد مصطفیٰ پر جشن میلاد تو منایا کریں گے۔
زندہ باد، زندہ باد۔ جشن تو منائیں گے بھائی، کیونکہ نبی کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ نہیں یہ داڑھی ملی، کئی لوگ داڑھی چھوڑ کے نا بھائی، جو نہیں چھوڑ کے توبہ کرو چھوڑ لو، کئی کو نہیں چھوڑتے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو داڑھی چھوڑنے میں کیا پرابلم ہے، کچھ پرابلم ہے تو بولو، میں بھی چھوڑنا بند کرتا ہوں تو نہیں بول سکتا کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ کئی پرابلموں کو سالو کر دیتی ہے۔ نہیں ایک صاحب گاڑی چلا رہے تھے، محبت سے ایک سامنے سائیکل والے کو دھکا لگ گیا کار کا، تو سائیکل والا جلال میں آ کے اتر گیا، ذرا ایسی کی تیسی مار دوں گا بول کے اترا، کار کے ڈور کرنے آ کے خود ہی کار کا ڈور بھی کھول دیا مارنے کے واسطے۔ جیسے ہی کھولا دیکھا اندر ایک چاچا بیٹھے ہوئے داڑھی چھوڑے، ارے ذرا دیکھ کے چلانا نہیں چاچا بول کے کار کا ڈور بند کر کے چلے گا۔ چاچا اس کو بلا کے پوچھے بابو ادھر ادھر ادھر، آیا تو بڑا غصے میں تھا، تیش میں ایک دم ڈور بند کر کے چلے گا، ارے آپ کی داڑھی دیکھا تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو ہم تو دیکھ رہی داڑھی اچھے اچھے لوگوں کو ٹھنڈا کر دیتی، داڑھی والے گرم رہتے، دیکھنے والے ٹھنڈے پڑ جاتے۔ مگر ہمارے بھائیاں کئی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بہرحال اللہ ہمارے بھائیوں کو داڑھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائیوں سے پہلے ذرا بڈھے لوگوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خبر کا فرشتہ دیکھیں گا، سمارٹ دکھ رہے چاچا تم، You is very handsome. تین دن پہلے شیف کرا تھا فرشتوں، پلیز مارنا نہیں، 35 روپے دے کے کرایا، ابھی بھی دیکھو چھوٹے چھوٹے بال ہیں، نکلے نہیں ابھی اندر سے، مارنا نہیں میرے کو۔ فرشتے بھی پریشان ہوں گے دیکھ کے، جاتے جاتے بھی پٹھے شیف کرا کے جا رہے ہیں بھائی، دواخانے میں ہے، کووڈ پیشنٹ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، پٹھے بیٹے کو اوفو، اپنے بھی میاں بھائیاں واہ، بھول گئے جی اللہ کو، خبر کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، دوزخ کو بھول گئے، اللہ یاد ہی نہیں آ رہا، کروڑوں کروڑوں میل دور تک یاد نہیں آ رہا۔ انہیں حجام کرنے بیٹھے تو میں بھی ذرا پرسوں بال بنانا تھا، ایک بازو میرے بڈھے میاں بیٹھے، ایسا ہی چمڑی پکڑ کے کھینچ رہا، ساتھ کھینچ کے مار رہا، ارے والا ہلو رے اکھڑ جائیں گا پورا، وہ چمڑی ہی پوری ڈھیلی پڑ گئی بڈھے کی، مگر شیف کرانا نہیں چھوڑ رہے۔ ڈارلنگ تے اسمارٹ ہیں، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، دل سے بولو تاکہ پورے لوگاں داڑھی چھوڑنا، آمین۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، اللہ ہماری قوم کو نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ قوم کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا دیوانہ بنا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو داڑھی ملی یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، سو یہ جو امامہ ملا، ٹوپی ملی، یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، یہ جو آج انسانیت نظر آ رہی ہے نبی کا صدقہ ہے، آج اپنے گھر میں جا کے اپنی ماں کے قدم چوم رہے ہو، میرے نبی کا صدقہ ہے، اپنے باپ کی عزت کر رہے ہو، نبی کا صدقہ ہے، حلال روزی کما رہے ہو، میرے نبی کا صدقہ ہے، پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو، نبی کا صدقہ ہے، خادمین کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتے ہو، نبی کا صدقہ ہے، بیوی سے محبت کرتے ہو، نبی کا صدقہ ہے، اولاد سے پیار کرتے ہو، نبی کا صدقہ ہے، اولاد کا حق ادا کر رہے ہو، نبی کا صدقہ ہے۔ ارے یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ جواب ملا، آمنہ کا لال ہے، یہ سب نبی نے بتایا ہے۔ ارے جس نے انسانیت سکھا دیا، اخلاق سکھا دیا، سب کچھ دے دیا، ویسا نبی آ گیا ہے۔ اب جشن نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب میلاد کی خوشیاں نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کیا کریں گے میرے بھائی؟ نہیں، سب کچھ دینے والا آ گیا میرے بھائی، ہر چیز جو آج اپنے پاس ہے، خدا کی قسم ہم یہ کسی ایرے غیرے نتو غیرے سے ہم نے یہ چیزیں نہیں لی ہے، ہم نے یہ ہر چیز مدینے والے مصطفیٰ سے لی ہے۔ ہمارا صرف بس ایک ہی آئیڈیل ہے، ایک ہی اسوہ ہے، ایک ہی بے مثل و مثال کردار ہے، ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
رسول اللہ. ایسا نبی اگر آ گیا ہے، اب ان کی آمد پر اگر ہم خوشی منائیں گے کہ آج 12 ربیع الاول، چلو سارے مل کے پورے کریم نگر کے اندر دھوم مچاتے ہیں، غیر شرعی طریقے سے نہیں، شرارتوں کے ساتھ نہیں، ضلالت و بدماشیوں کے ساتھ نہیں، نعت خوانی کرتے ہوئے، ذکر رسول کرتے ہوئے، محبت رسول کا پیغام پہنچاتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، مسکینوں یتیموں کا سہارا بنتے ہوئے، بے کسوں کا سہارا بنتے ہوئے، آج پورے کریم نگر کے اندر اگر ہم میلاد کا جلوس لے کر پھرتے ہیں تو دنیا کو بتا دیتے ہیں، اے دنیا والوں، آج مسلمانوں نے جلوس اس لیے نہیں نکالا ہے کہ کسی کے بیٹے کا ولیمہ ہے، یا کسی کے بھائی کی خوشی ہے، یا کسی کا باپ امریکہ سے آیا ہے، یا کوئی کروڑ پتی بنا ہے، یا کوئی ہمارے اندر لیڈر آیا ہے، یا کوئی ہمارا سی ایم بنا ہے۔ آج ہم یہ میلاد کا یہ جلوس نکال رہے ہیں تو ہم نے اس لیے نہیں نکالا کہ کسی کا ولیمہ ہے، آج ہم نے یہ جلوس اس لیے نکالا ہے کہ ہم کو مسلمان بنانے والا نبی آ گیا ہے، ہم کو کلمہ پڑھانے والا حبیب آ گیا ہے، ہم کو اللہ سے ملانے والا حبیب خدا آ گیا ہے۔ بولو میرے بھائی، خوشی ہونا نہیں ہونا؟ اب اس کو بازو والے پوچھ رہے ہیں میلاد کا جلوس نکالنا قرآن میں کہاں ہے؟ تم گلی گلی پھر کے کھٹکے مارتے، فجر کے بعد کھٹکے، عصر کے بعد کھٹکے، فجر کے بعد کھٹکے، عصر کا، یہ کھٹکے مارنا قرآن میں کہاں ہے؟ بولو نا بھائی، بولو نا جی بھائی۔ تم روزانہ کھٹکے مارے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، سال میں ایک وقت جلوس نکالے تو جھگڑا خطرناک ہے، وہ ڈینجر ٹی پارٹی ہے بھائی۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمان بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ 40 دن تک محلہ چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر آپ اپنی مرضی کے مطابق چلے گئے۔ آپ بتاؤ 40 دن تک ایسا چلے جانا قرآن میں کہاں لکھا؟